السلام علیکم۔ اصحاب فیل۔ تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے وقت تک محدود نہیں رہتے بلکہ صدیوں تک انسانیت کو پیغام دیتے رہتے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ ایسا ہی ایک لمحہ ہے جہاں زمین کی طاقت آسمان کے فیصلے کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کی حفاظت کا فیصلہ فرما لے تو نہ لشکر کام آتے ہیں، نہ ہاتھی، نہ بادشاہ۔ 6 صدی عیسوی کا عرب ریگستانوں، پہاڑوں اور وادیوں پر مشتمل تھا۔ نہ کوئی مرکزی حکومت، نہ کوئی متحد فوج، لیکن ایک چیز سب کو جوڑے رکھی تھی: خانہ کعبہ۔ یہ گھر صرف عبادت کا مقام نہیں تھا بلکہ اب روح تھا۔ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے رکھی۔ یہ گھر ابتدائی سے اللہ کی توحید کے لیے مخصوص تھا، اگرچہ وقت بت یہاں رکھ دیے گئے، لیکن اللہ کی خاص حفاظت اس گھر کے ساتھ ہمیشہ رہی۔ اس دور میں یمن پر حبشہ کی عیسائی سلطنت کی حکومت تھی۔ حبشہ روم کے اتحادی طاقت تھا اور مذہبی غلبہ اس کی سیاست کا اہم حصہ تھا۔ اس پس منظر میں ایک شخص ابرہہ الاشرم ابرہہ ایک کامیاب جرنیل اور سخت دل حکمران تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یمن عرب دنیا کا مذہبی مرکز بن جائے۔ یہ خواہش آہستہ آہستہ غرور میں بدل گئی۔ ابرہہ نے صنعا میں ایک شاندار گرجا تعمیر کروایا جسے قلیس کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت عرب میں اپنی مثال آپ تھی۔ ابرہہ نے اعلان کیا کہ اب عرب اسے گرجا کی طرف حج کرے۔ یہ اعلان براہ راست خانہ کعبہ کے خلاف تھا۔ عرب قبائل کھل کر جنگ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں آگ تھی۔ روایات کے مطابق ایک عرب شخص نے قلیس کی بے حرمتی کر دی۔ یہ عمل ابرہہ کے غرور پر کاری ضرب تھا۔ ابرہہ نے غصے میں کہا، میں اس گھر کو گرا دوں گا جسے عرب مقدس کہتے ہیں۔ یہ فیصلہ ایک شہر کے خلاف نہیں بلکہ اللہ کے گھر کے خلاف تھا۔ ابرہہ نے ایک عظیم لشکر تیار کیا جس میں جنگی ہاتھی شامل تھے۔ سب سے بڑا ہاتھی محمود کہلاتا تھا۔ عربوں کے لیے یہ ناقابل تصور منظر تھا۔ کچھ قبائل نے ابرہہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن سب شکست کھا گئے۔ یہ پیغام مکہ تک پہنچ چکا تھا: لشکر آ رہا ہے اور وہ ناقابل شکست ہے۔ ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب رک گیا۔ جانور لوٹے گئے، اونٹ چھین لیے گئے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔
عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا اور مکے کے سردار تھے۔ وہ ابرہہ کی دربار میں گئے۔ ابرہہ ان کی شخصیت سے متاثر ہوا اور عزت دی۔ عبد المطلب نے صرف اونٹ مانگے۔ ابرہہ نے کہا، میں کعبہ گرانے آیا ہوں اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ جملہ ایمان کے معراج تھا۔ عبد المطلب نے اہل مکہ کو کہا، پہاڑوں میں چلے جائیں، نہ ہتھیار نہ فوج، صرف اللہ پر بھروسہ۔ عبد المطلب کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، اسے دشمن کے حوالے نہ کرنا۔ صبح ہوئی، ہاتھی کو کعبہ کی طرف بڑھایا گیا، لیکن وہ بیٹھ گیا۔ مارا گیا لیکن نہ اٹھا۔ یہ اللہ کی پہلی تنبیہ تھی۔ اچانک آسمان سے پرندوں کے گول نمودار ہوئے، ابابیل۔ ہر پرندے کے پاس پکی ہوئی مٹی کے کنکر تھے، جنہیں قرآن نے سجیل کہا۔ یہ پتھر جس پر بھی گرتے اس کا جسم چھید دیتے۔ طاقتور فوج بوسے کی طرح بکھر گئی۔ ابرہہ زخمی ہوا، اس کا جسم گلنے لگا۔ وہ یمن واپس نہ پہنچ سکا اور راستے میں ذلت ناک موت مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی اس پر شک نہ کرے۔ یہ وہی سال تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ گویا اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین تیار کی جا رہی ہے۔ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، غرور تباہی ہے۔ اللہ اپنے گھر کا محافظ خود ہے۔ یہ واقعہ قیامت تک نشانی ہے۔ اصحاب فیل صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان والوں کے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو ہاتھی بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔